عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں، اس بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے، تو سوال ہمارے پاس موجود ہے، ارشاد فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کے بارے میں دنیا سے جو وصال فرما گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی دنیا سے وصال فرما گئے، اس آیت کے تحت ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ وصال ہوا ہے۔ اس وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ زندہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ شہداء کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو اور مردہ کہو بھی نہیں۔ شہید کا جب یہ مقام اور مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری احادیث اس بارے میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین پر یہ بات جو ہے وہ حرام فرمائی گئی ہے کہ یہ مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھائے گی۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے تو گزرے، تو وہاں پر رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ طاقت بھی دی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو زندہ بھی ہیں اور یہ طاقت بھی ان کو دی ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ یہ جہاں چاہیں، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے ان کو بھیج بھی سکتا ہے اور یہ جاتے بھی ہیں اور یہ جانا ثابت بھی ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس مسجد میں جب گئے تو وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے وہاں پر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ کی امامت میں انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو یہ سارے نبی وہاں بھی پہنچے ہیں۔ اور پھر مختلف آسمانوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی ملاقات کی ہے، ان سے کلام بھی فرمایا گیا، اور یہ سب احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو واضح طور پر یہ مسئلہ جو ہے موجود ہے۔ کتنے برس ہو چکے ان انبیاء کو جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے باوجود ان کی ملاقاتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں، اپنی نگاہ نبوت سے ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جہاں چاہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ بھی تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ یہی حاضر و ناظر کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو کر اپنی نگاہ نبوت سے سب کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے اوپر کوئی گناہ کر کے کوئی ظلم کر لیا تھا، تو اس نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کچھ آپ پہ نازل کیا، آپ نے ہمیں سکھایا، اسی قرآن پاک میں یہ موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آئیں آپ کے پاس، یہاں اللہ سے استغفار معافی چاہیں، استغفار کریں اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔
تو اس عرابی نے یہاں آ کر یہ پڑھا اور روتا رہا، حضور علیہ السلام کی قبر سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا رہا، تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، تیری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے وہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امتیوں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر تھا اور میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی یوں بہتر کہ حضور علیہ السلام سے احکام سیکھا کرتے تھے، احادیث ملتی تھی۔ وصال فرمانا یوں کہ روایت میں فرمایا گیا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جن کے برے اعمال ہوتے ہیں حضور ان کے لیے استغفار فرمایا کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔